آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے، بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلات کے بعد انسان جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے، قیامت کے دن اس کا وزن ہوگا، اس کو ترازو میں تولا جائے گا۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ و خیرات ہے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے تو قیامت کے دن اس کو تولا جائے گا، اس کا وزن کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اللہ نے جو ترازو بنایا ہے اس میں کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی نہیں ہوگی، وزن میں بالکل عدل و انصاف ہوگا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ ہم قیامت کے دن عدل و انصاف والا ترازو وہ رکھیں گے اور کسی کے ساتھ وہاں ظلم نہیں ہوگا۔ اچھا، وزن میں دیکھیں کہ اگر نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو کم سے کم ایک نیکی جب اس کا وزن ہوگا تو وزن میں وہ 1/10 ہوگا، کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ 700، یعنی کی ایک نیکی ہے، وزن میں وہ 700، اور اس کے علاوہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی بڑھا دیں گے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں کہ ان گناہوں کی وجہ سے اعمال کا جو وزن ہے وہ ختم ہو جائے، تولا جائے گا لیکن ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اب وہ کون سے گناہ ہیں جن کی بنا پر اعمال کا وزن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے؟ ان میں سر فہرست ہے شرک۔ شرک کے نتیجے میں نماز کا وزن ختم، روزے کا وزن ختم، حج کا وزن ختم، ان کا کوئی وزن نہیں رہے گا۔ قرآن مجید کے اندر ہے کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم ان کو راکھ بنا کے اڑا دیں گے۔ یاد رکھیں، ایک مثال دے کے آپ کو سمجھاؤں۔ ایک برتن ہے، اس میں ایک چیز ڈالتے ہیں اور وہ برتن بھر جاتا ہے اور اس کا ایک وزن ہے، اور اسی برتن میں چیز تھوڑی ہوتی ہے لیکن وزن زیادہ ہوتا ہے۔ اب مثلا 1 کلو والا شاپر ہے، اس میں آپ بھوسا بھر دیں اور اس کا وزن کریں، اور اسی کلو والے شاپر میں آپ چینی بھر دیں اور اس کا وزن کریں، بھوسے کا وزن تھوڑا ہوگا، حالانکہ وہ بھرا ہوا ہے، شاپر وہی ہے، لیکن چینی کا وزن جو ہے وہ کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا۔ تو یاد رکھیں، بعض اوقات چیز کا حجم زیادہ ہوتا ہے لیکن وزن نہیں ہوتا، اور بعض اوقات چیز کا حجم تھوڑا ہوتا ہے لیکن وزن زیادہ ہوتا ہے۔ بعین ہی اسی مثال کو مد نظر رکھ کر سمجھ لیں کہ بعض اوقات ایسے ہوگا کہ عمل بالکل تھوڑا ہوگا لیکن وزن بہت زیادہ ہوگا، اور بعض اوقات ایسے ہوگا کہ عمل بہت ہوگا لیکن وزن کچھ بھی نہیں ہوگا۔ مثلا اگر ایک انسان موحد ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے سوا کو شریک نہیں ٹھہراتا، تو دیکھیں، ایک راستے کے اوپر ایک درخت کی ٹہنی وہ آنے جانے والوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس نے اس کو دور کیا، اللہ نے اسی کے نتیجے میں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ بھی ہے، دیکھیں عمل کیا ہے، اور جزا سزا میں وہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جزا بدلہ بہت اچھا ملتا ہے، بعض اوقات سزا بڑی سخت ملتی ہے۔ 2 گناہ ہیں زندگی میں، ان سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ نمبر 1 شرک، اور نمبر 2 بدعت۔ شرک کے نتیجے میں عمل ضائع ہو جاتا ہے، بدعت کے نتیجے میں بھی عمل ضائع ہو جاتا ہے۔
بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ کوئی آپ نیکی کا کام سمجھ کے کریں، لیکن اس کا ثبوت نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، اور نہ ان 3 سنہری دوروں میں ہے جن 3 سنہری ادوار کی تعریف کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان تینوں میں اس کا وجود نہیں۔ محترم ساتھیو، اس ربیع الاول کے مہینے میں ہر فرقہ، ہر جماعت اپنے اپنے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کے اظہار کے طور پر کچھ کام کرتے ہیں۔ بس ان کاموں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ آیا وہ کام قرآن سے ثابت ہیں، وہ کام حدیث سے ثابت ہیں، وہ کام قرون ثلاثہ سے 3 ادوار جن کی تعریف ہے ان سے ثابت ہیں، تو پھر تو ہے ٹھیک۔ اگر ان میں وہ کام جو بھی وہ کر رہے ہیں نہ وہ قرآن سے ہیں، نہ وہ حدیث سے ہیں، نہ قرون ثلاثہ سے ہیں، تو پھر یاد رکھو ان اعمال کا وزن قیامت کے دن کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے۔ قل، آپ انہیں کہہ دیجئے، سنائیے انہیں یہ بات، پیغام ان کو دے دیجئے۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کیا ہم تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتائیں جن کے اعمال وہ کرتے رہے لیکن وہ خسارے میں، اعمال کے اعتبار سے وہ خسارے میں، عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، وہ کون ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی سعی دنیا کی زندگی میں وہ ضائع ہو گئی، وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، حالانکہ وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک عیسائی راہب کو دیکھا، وہ کام کر رہا تھا، کس کا؟ عبادت کا، عبادت میں لگا ہوا تھا، کتنی دیر وہ عبادت کرتا رہا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ یہ بیچارہ اتنی محنت سے عبادت بھی کر رہا ہے لیکن اس کی عبادت کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر آیت پڑھی انہوں نے، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ عاملۃ ناصبہ، کام کر 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 کے تھکنے والے ہوں گے، یعنی عبادت کر کر کے تھک جائیں گے، تسلا نارن حامیہ، لیکن جب اللہ کے پاس جائیں گے تو گرم آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ عبادت گزار ہیں جو عبادت بھی کرتے تھے اور شرک بھی کرتے ہیں، جو عبادت بھی کرتے ہوں اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہوئے وہ عبادت کر رہے ہیں۔ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آسان سی بات ہے، دیکھیں یہ عید میلاد النبی جتنے بھی لوگ مناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں کتب حدیث کے اندر محدثین نے عید الفطر کا باب باندھا ہے، عید الاضحیٰ کا باب باندھا ہے، لیکن عید میلاد کا باب نہیں باندھا، پوری کی پوری کتب حدیث میں، حتیٰ کہ کوئی محدث باب باندھ کے ضعیف حدیث بھی نہیں لایا، صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، ضعیف حدیث بھی باب اوپر یہ باندھا ہو کہ باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب عید میلاد النبی، یہ باب باندھا ہو، یہ کوئی نہیں ہے۔ عید الفطر کا باب ہے، عید الاضحیٰ کا باب ہے، لیکن عید میلاد کا کوئی باب نہیں۔ کیا ان کو دین کا پتہ نہیں تھا؟ کیا ان کو محبت نہیں تھی؟ یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یوم پیدائش ایک ہے اس کو ماننا، ایک ہے اس کو منانا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ مانتا تو ہر کوئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، لیکن منانا، اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو تو سر آنکھوں پر، اگر خلفائے اربعہ نے منایا ہو اور منانے کا حکم دیا ہو تو سر آنکھوں پر، اگر صحابہ کرام نے منایا ہو یا منانے کا حکم دیا ہو تو سر آنکھوں پر، اگر تابعین تبع تابعین نے کسی نے اس دن کو منایا ہو یا اس دن کی کوئی قولی فضیلت، کوئی فعلی فضیلت، کوئی اس انداز کی بیان کر کے کوئی عمل کیا ہو تو کوئی بھائی ہماری اصلاح کر دیں، ہم ماننے کے لیے کیا تیار ہیں۔ یاد رکھیں آپ کے اس ملک پاکستان کے اندر 1933 سے پہلے اس عید میلاد النبی کے منانے کا کوئی تصور نہیں، 1933 سے پہلے، اور یہ جنگ اخبار کے اندر باقاعدہ مضمون چھپا تھا، عنایت اللہ وہ پہلا بانی تھا اس جلوس کا جس نے یہ جلوس پاکستان کے اندر نکالا تھا، لاہور سے یہ نکلا تھا، اور 1933 میں، کیا 1933 سے پہلے مسلمان نہیں تھے؟
کیا ان کو دین کا پتہ نہیں تھا؟ محمد بن قاسم جیسے لوگ، کیا ان کو پتہ نہیں تھا؟ محمد بن قاسم ان کو پتہ نہیں تھا؟ یاد رکھیں 1933 سے پہلے آج بھی وہ بزرگ زندہ ہیں، وہ بزرگ زندہ، ان سے پوچھا جائے تو کہتے تھے پہلے 12 وفات منایا جاتا تھا۔ آج بھی وہ بزرگ زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان کے اندر 12 وفات منایا جاتا تھا، 12 پیدائش نہیں منایا جاتا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے حوالے سے۔ اور صحیح ترین جو قول ہے وہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے، 12 ہے ہی نہیں ہے، اور 12 وفات ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا چاہیے، اور آپ کی سیرت میں جو کچھ ہمیں ملتا ہے اس کو اپنانا، اس کے مطابق عمل کرنا، اسی میں ہماری نجات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شرک سے اور ہر قسم کی بدعت سے اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ واقول قولی ھذا وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔